جب ایک قوم بہت عرصے کسی برائی کو مسلسل برداشت کرتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ برائی اس قوم کے زوال اور اس قوم کی تباہی کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں فحاشی، امورالٹی اور دیگر اس سے ریلیٹڈ جو آج کل میڈیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت عرصے سے بڑے ایگریسولی اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، اسپیشلی آفٹر 2010۔ ہم میڈیا کی ڈائریکشن دیکھیں اور ٹی وی شوز کی طرح نظر دوڑائیں، چاہے وہ ہمارے مارننگ شوز ہوں، چاہے وہ ہمارے ڈراماز ہوں، آپ کے سامنے ہے کہ کس کس طرح کے سینز جو آج سے 25-30 سال پہلے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر میں بات کروں ارلی 2000s کی، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، مطلب آئی نیور امیجن کہ پاکستانی ڈراماز میں اس طرح کے سینز یا اس طرح کے ڈائلاگز جو آج کل آپ کے سامنے ہے، لوگ اس پر بات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دا کائنڈ آف ڈریسنگ وی آر سینگ، ریئلی آئی نیور امیجنڈ کہ آہستہ آہستہ یعنی ہمارے جو اشتہارات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ کسی کریم کا اشتہار ہو، کسی شیمپو کا اشتہار ہو، کسی بھی چیز کا اشتہار ہو، تو اس میں کس قسم کی ڈریسنگ ہوتی ہے فیمیل ماڈلز کی۔ اور بلکہ اب تو وہ ایک کرائٹیریا جو تھا سطر، چلیں کچھ تو سطر میڈیا کسی دور میں فالو کرتا تھا، اپنے جو ان کے خود ساختہ کچھ سطر کے رولز تھے، اسلامی سطر کے رولز، تو خیر اس پر میں بات نہیں کر رہا، ابھی تو میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے کچھ رولز تھے، کچھ عرف کا حصہ تھا ہمارا، ایک خاص سطر کہ چلو عورت اتنی تو ڈھکی ہونی چاہیے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب تو سلیو لیس، ظاہر ہے کہ یہ بھی کچھ بات نہیں رہی اس کو دکھانے میں۔ تو بہت عرصے سے یہ ایگریشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اپنی خود آنکھوں سے بہت زیادہ تبدیل ہوتے دیکھا نوجوان نسل کو، in terms of their desensitization with regards to immorality. Because ہمارا بہت زیادہ یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، اسکول یونیورسٹیز میں، so there is a huge difference۔ آج ہم کسی نوجوان سے پوچھیں نا کہ do you think this is immoral، اور آج سے 20-25 سال ہم اپنی سوچ دیکھیں تو there is a huge difference۔ اور why has this happened؟ because ایک مہم چلی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایک سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی مہم، کیونکہ برائی ایک دم سے تو عام نہیں ہوتی نا، آہستہ آہستہ سسٹمیٹکلی ڈیسینسٹائز کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو لانز ہیں وہ کس کس طرح کے کپڑے لانچ کرتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے، خواتین کے کپڑے، اور میں مردوں کی بھی بات کروں گا، مردوں کا بھی اللہ نے سطر رکھا ہے، صرف خواتین کا پردہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ڈیسنسی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر مرد جو مرضی پہنے اور ہم عورت کو کہتے رہیں، دونوں کا ہے، لیکن آبویس سی بات ہے کہ عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مکرم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت باعزت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خاص رول رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اٹریکشن رکھی ہے، اور عورت حیا کا، پردے کا نام ہے۔ سو دیٹس وائی زیادہ لوگ پھر بات عورت کے حوالے سے کرتے ہیں، بیکاز وہ زیادہ سینسٹیو ایشو ہے، اینڈ ایوری ون نوز اباؤٹ دیز تھنگز۔ ماڈرن سائیکالوجی، پوری کنزیومر سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی کا، جس میں اس بات کو سامنے رکھا جاتا ہے، یہ بات تسلیم کی گئی ہے سائیکالوجیکلی کہ عورت میں اٹریکشن ہے، دیٹ از وائی ایڈورٹیزمنٹ یوز ہر، اور کس کس طرح کا لباس پہنا کے، کس کس اینگل سے وہ پکچر لیتے ہیں، کس کس اینگل سے وہ کیمرہ مارتے ہیں، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو اب ریسرچز ہیں۔ سو بہت عرصے سے یہ چیز ہو رہی تھی، اور اس نے بہت ڈیمیج کیا ہماری نوجوان نسل کو۔ اب یونیورسٹیز میں جائیے، آج ایسے لباس دیکھنے کو ملتے ہیں جو آج سے 20-25 سال مطلب سوچ میں نہیں سکتا تھا انسان، اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بچے پہن رہے ہیں، بچے اور بچیاں جو چھوٹے علاقوں سے آتے ہیں، بڑی یونیورسٹیز میں آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں بڑے شہروں میں، اور وہاں پہ آ کے پتہ نہیں شاید وہ ایک بہت کنزرویٹو ماحول سے آ رہے ہوتے ہیں، ایک دم انہیں کیا ہوتا ہے، اور میڈیا کا انفلوئنس بھی پھر کچھ ایسا ہے، ہماری عورت ذات کو سکھا دیا گیا ہے کہ تمہاری عزت جو ہے وہ تمہارے جسم کی وجہ سے، سوری ٹو یوز دس ہارش لینگویج بٹ دس از ہاؤ اٹ از، یہ ایک پوری انڈوکٹرینیشن ہے۔ بٹ ابھی تو حدیں پار کر دیں، مطلب یہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن ابھی جو حد پار کی گئی اور ایک جسارت کی گئی، اور صرف یہ میرا خیال اس لیے بھی ہے کہ ذرا نبض چیک کی جائے، ان سب کی مولویوں کی نبض چیک کی جائے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کیا معاملہ ہے، اور ایسی چیز لانچ بھی ہو سکتی کہ نہیں، تو دیکھ تو لیا ہوگا۔
کہ انشاءاللہ ہماری قوم میں صرف دیندار مذہبی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ویسے بھی ہمارا جو جنرل ایک نوجوان ہے, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کرے گا. دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب کی کچھ کمزوریاں ہیں, ہم انسان ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے ہماری قوم. شروع میں نے جتنی باتیں کی ڈریسنگ کے حوالے سے, ٹھیک ہے کمزوری ہے, یوتھ فالو کرتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹنگ لوگوں کو, ماڈلز کو, اور جو ڈرامہ ایکٹریسز ہیں ماڈلز ہیں فیمیلز انہیں کاپی کرتی ہیں, لانز جو دکھاتے ہیں اپنے اشتہارات میں, جو ٹائپ آف کلوتھز دے شو وہ پہنتے ہیں ہمارے نوجوان. کمزوری ہے, آئی ایم شیور کہ اگر انہیں سمجھایا جائے وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں پردہ کیا ہے, سطر کیا ہے, لیکن بس ہماری کمزوری ہے, ہم صرف ایک فیشن ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ بات ابھی تک یہاں نہیں گئی کہ کوئی نوجوان دھڑلے سے یہ کہے گا کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں, میں تو مانتی ہی نہیں اسلامک رولز کو, پردے کو, میں تو قرآنی آیات کا بھی انکار کرتی ہوں جو سورہ احزاب میں ہے, سورہ نور میں ہے, میں تو نہ حدیث کا بھی انکار کرتی ہوں یا کرتا ہوں جو حیا کے حوالے سے ہیں, میں کچھ نہیں مانتا یا مانتی, اور بس مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قوموں کو ترقی اسی طرح ملتی ہے. میرا نہیں خیال یہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ہوں گے, ادروائز میرا نہیں خیال کہ ہماری میجورٹی جو نوجوان نسل ہے اس کی یہ سوچ ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہوئی تو پھر ہم تباہی کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں, پھر تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے اٹھ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ شو بھی اس کا ایک ایڈ آیا اور کافی اس پہ واویلا بھی مچا, شور بھی مچا, اور اچھی بات ہے. دس پرووز کہ ایکشن لیا جائے گا, اور میں بات کر رہا ہوں کہ صرف مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں, ڈیسنٹ لوگوں کی طرف سے آیا کہ دس از انیکسیپٹیبل, دس از انیکسیپٹیبل فرام ایوری اینگل. ایک تو آپ کاپی کر رہے ہیں فضول دوسرے جو شوز ٹرکش یا جو بھی ویسٹرن شوز ہوتے ہیں اس طرح کے. دوسرا the kind of dressing you will show and the kind of activities you will show, یہ جو عشق لا زوال غالباً یہ نام ہے اس کا, تو اس پہ کافی واویلا مچا ہے. اٹس گڈ, دس شوز کہ کچھ کانشیس, کچھ ضمیر ہمارا زندہ ہے, اور کچھ اقدار, کچھ ویلیوز ہماری زندہ ہیں. سو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جب ایک قوم فحاشی کی طرف چلی جاتی ہے تو حدیث کی روشنی میں کیا کیا سخت عذاب کے بارے میں مینشنڈ ہے اس قوم کے حوالے سے. مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کئی بار یہ باتیں جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, جمعہ خطبات میں بتائی جاتی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, فحاشی اور یعنی امورالٹی, اسپریڈ آف امورالٹی. سو ایک آرگومنٹ ہاں دیا جاتا ہے, میں اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا, اور وہ وٹ اباؤٹزم اس کو کہتے ہیں, لاجیکل فیلیسیز, یعنی ایک اٹس این آرگومنٹ فار پروپیگنڈا اینڈ ٹو کریٹ اے فیلیسی. ایک لاجیکل فیلیسی یعنی ایک امپورٹنٹ ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کے متضاد ایک اور ایشو لا کے کھڑا کر دیا جائے تاکہ لوگ وہ امپورٹنٹ ایشو کو بھول جائیں. اور اس چیز کو, اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں وٹ اباؤٹزم. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ بات کروں کہ دیکھیں جی فحاشی بری چیز ہے, اب کوئی آگے سے کہے کہ لو جی ان کو فحاشی نظر آتی ہے, ان کو جی عورت ہی نظر آتی ہے, یہ ہر وقت عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں, حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ فحاشی سب میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, دونوں جینڈرز میں ایگزسٹ کرتی ہے. مرد کی نظر میں ہے, عورت کے لباس میں اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بایولوجی ایسی بنائی ہے. یہ تو ماڈرن سائیکالوجی ایکسیپٹ کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ایڈورٹائزمنٹ میں کیوں وہ عورت کو ایسا لباس پہناتے ہیں, کیوں وہ چوز کرتے ہیں کہ ایسی عورت جو دیکھنے میں بہت اچھی ہے اور جو ہر لحاظ سے ان کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہے فار اے سرٹن ایڈورٹیزمنٹ اینڈ ٹو میک اے سرٹن پوائنٹ. وائی؟ تو ایک ہی آرگومنٹ آئے گا کہ دیکھیں جی ہر وقت فحاشی کی بات کرتے ہیں, وٹ اباؤٹ کرپشن, وٹ اباؤٹ دس ایشو, وٹ اباؤٹ دیٹ ایشو. بھائی ہر ایشو ایز لانگ ایز وہ غلط چیز ہے, ہر ایشو قابل مذمت ہے, ہر ایشو کنڈیمنیبل ہے, لیکن یہ کہنا کہ نہیں جب تک آپ باقی ایشو سالو نہیں کر لیں گے تب تک اس ایشو پہ بھی بات نہ کریں, دس از دی ایکچوئل فیلیسی. اور اس طرح سے قومیں نہیں سدھرتی ہیں. دیکھیے جو چیز زیادہ سیریس ہے اس پر بھی بات ہوگی نا.
करप्शन भी सीरियस है, हम नहीं कहते करप्शन एक सीरियस टॉपिक नहीं है, और इस पर बात होती है, कितनी बात होती है। कौन कहता है कि करप्शन होनी चाहिए, कौन इस पर बात नहीं करता है। जुम्मे खुतबात होते हैं ऑनेस्टी के ऊपर, जुम्मे खुतबात होते हैं करप्शन के रोकने के हवाले से, यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, हर जगह इस पर बात होती है। तो ये आर्गूमेंट लाना कि नहीं जी पहले ये इशू सॉल्व हो, या आप इस पे क्यों नहीं बात करते, आपको फहाशी नज़र आ रही है, भाई इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि कुरान मजीद सूरह नूर कह रहा है, सूरह नूर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में फहाशी फैले, उनके लिए दुनिया आखिरत दोनों में दर्दनाक अज़ाब है। अब आप मुझे बताएं, इतनी सीरियस जो है वो वार्निंग मौजूद है, तो फिर इस पर नहीं बात होगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, कि जिस कौम में फहाशी फैल जाती है और वो कौम के लोग उस फहाशी के हवाले से कुछ नहीं करते, उसे फैलने देते हैं, तो वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं ऐसी जिनका कभी लोगों ने नाम नहीं सुना होता है। इसी तरह कुर्बे क़यामत के साइंस में से है कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम देखोगे कि फहाशी आम हो जाती है, अल्कोहल आम हो जाता है, जिना आम हो जाता है। और फिर ये हदीस कितनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत के सब लोगों को माफ़ करेगा सिवाय उनके जो खुलेआम गुनाह करते हैं और दूसरों के साथ अपने गुनाह की स्टोरीज शेयर करते हैं। आप मुझे बताएं, ये शो ये खुलेआम गुनाह नहीं है। कोई एक आप किसी मॉडर्न लिबरल स्कॉलर को ले आए, उससे पूछें ये खुलेआम गुनाह नहीं है, कोई लिबरल से लिबरल स्कॉलर भी नहीं कहेगा कि खुलेआम गुनाह नहीं है। उसके बाद आप अगला सवाल ये पूछें कि जो वो हरकतें वो कपल्स करेंगे, क्या वो खुलेआम गुनाह नहीं है, क्या वो नशर व अशात नहीं कर रहे अपने गुनाहों की, उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। अगर उनके दिल में राई के दाने बराबर कोई ईमान मौजूद है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुसलमान लोग हैं जो ये शो रन कर रहे हैं, इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर, लेट्स एक्सपेक्ट वो मुसलमान ही हैं। अगर उनके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान मौजूद है तो वो इस हदीस पे गौर करें कि अल्लाह सबको बख्श देगा सिवाय उनके जो खुले आम नशर व शात करते हैं अपने गुनाहों की। तो ज़रूरी है कि आपने अपनी सोच और अपने घर का माहौल, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, वो सबको दिखाना है। तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये बहुत अरसे से हो रहा है और बहुत लॉस हो चुका है, बहुत सोच तब्दील हो चुकी है हमारी नौजवान नस्ल की। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ